ایک پرانے عربی شہر کے کنارے، جہاں صحرا باغ کے کناروں کو چھوتا تھا اور خاموشی سے مٹی کے کچے گھر بکھرے ہوئے تھے، وہاں ایک لڑکا رہتا جس کا نام مروان تھا۔ اس کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ غربت اور محرومی کے دنوں نے اس کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا تھا، اور کئی مہینوں کی تھکن اس کے چہرے پر گہری لکیروں کی طرح نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں اپنے ماں کے ساتھ رہتا، وہ انتہائی غربت کا شکار تھی۔ اس کی دیواریں پھٹی ہوئی تھیں اور اس کی چھت کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بارش کے دنوں میں پانی اندر ٹپکنے لگتا۔ جھونپڑی کے سامنے ایک کمزور سا گدھا بندھا رہتا تھا، جو اسے اپنے باپ کی نشانی کے طور پر ملا تھا۔ لیکن یہ گدھا صرف ایک جانور نہیں تھا، بلکہ مروان کا ساتھی تھا، اس کا دوست اور اس کے سفر اور کام کا ہمراز تھا۔ یہی گدھا اس کی تھوڑی سی خوشیوں اور زیادہ تر غموں کا گواہ تھا۔ ایک صبح مروان اپنی ماں کے ساتھ پرانی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کی کررہ سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں کا بجھتا ہوا نور دیکھ رہا تھا۔ ماں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، بیٹا، دوا ختم ہو گئی ہے اور میرا سینہ ہر دن زیادہ دکھنے لگتا ہے۔ یہ الفاظ مروان کے دل پر ایسے لگے جیسے کوئی تیر جا کر لگا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ دوا کی قیمت اس کی حیثیت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی جیب میں تو صرف چند پیسے تھے، وہ بھی تانبے کے سکے، جو نہ تو دوا خرید سکتے تھے اور نہ کھانے کا بندوبست کر سکتے تھے۔ وہ جھونپڑی کے سامنے بندھے گدھے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کے دو حصے ہو رہے تھے، ایک طرف ماں کی جان بچانے کی ضرورت اور دوسری طرف اس گدھے سے جڑی محبت۔ یہی گدھا تھا جو اسے کبھی بازار لے جاتا تاکہ وہ کھجوریں بیچ سکے، اور کبھی کنویں تک تاکہ وہ پانی لا سکے۔ مگر کیا آج وہی گدھا اس کی ماں کے علاج کی خاطر بکنے والا تھا؟ مروان اٹھا اور آہستہ آہستہ گدھے کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ گدھے نے اس کی طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا اب واقعی وقت جدائی آ گیا ہے؟ مروان کے گلے میں کانٹا سا ڈگ گیا۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آ گئی، جس دن انہوں نے یہ گدھا اسے دیا تھا۔ کہا تھا، بیٹا، یہ گدھا برسوں میرے رزق کا سہارا رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ تمہارا رفیق ہے، لیکن حالات نصیحتوں سے زیادہ سخت ہے اور ضرورت یادوں سے زیادہ بڑی۔ وہ واپس اپنی ماں کے پاس آیا، بستر کے قریب بیٹھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اماں، آج میں بازار جاؤں گا، گدھا بیچ دوں گا اور آپ کے لیے دوا اور جو کچھ چاہے لے آؤں گا۔ ماں نے اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھا، پھر وہ جان گئی کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے کچھ نہ کہا اور صرف سر ہلا دیا۔ مروان نے گدھے کو رسیوں سے باندھا، اپنی چھوٹی سی پوٹلی کندھے پر ڈالی جس میں چند سکے اور راستے کے لیے تھوڑا سا کھانا تھا۔ پھر وہ سرد ہوا کے جھونکوں اور طلوع آفتاب کی روشنی کے ساتھ راستے پر چل پڑا، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کا پاؤں بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف بازار کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ جدائی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جدائی اس کے لیے گدھے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے کیا حیرت چھپا رکھی ہے۔ یوں مروان اور اس کا گدھا اس راستے پر چل پڑے جو انہیں بازار کی طرف لے جا رہا تھا۔ شہر کے بیچ میں جیسے جیسے مروان 2 قدم آگے بڑھتا، ویسے ویسے ارد گرد کی حرکت اور آوازیں بڑھتی جاتی۔ اس کی ناک تک مختلف خوشبوئیں پہنچنے لگیں، کہیں تیز ذائقے والے مشرقی مسالوں کی خوشبو، کہیں تندور سے نکلنے والی تازہ روٹی کی خوشبو، اور کہیں عود و مشک کے عطر کی خوشبو جو دکاندار بازاروں کے کونے کونے میں بیچ رہے تھے۔ بازار ایک بھول بھلیا جیسا تھا، جس کی تنگ گلیوں کے دونوں طرف دلال اور کاریگر بیٹھے تھے۔ کوئی کاریگر بڑی مہارت سے لکڑی پر نقش بنا رہا تھا، کوئی اپنی ہتھوڑی سے تانبے پر دستک دے رہا تھا، تو کوئی رنگ برنگے کپڑے دکھا رہا تھا جو صبح کی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دکانداروں کی آوازیں آپس میں اس طرح گڑمڑ ہو رہی تھیں جیسے موجوں کا ٹکراؤ ہو۔ آئیے، بہترین مسالے یہی ہیں، یہ ریشمی کپڑا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ مٹھائی تو ضرب المثل ہے، اس جیسی مٹھائی کہیں نہیں۔ مروان نے گدھے کی رسی پکڑی
اور ہجوم میں آگے بڑھتا گیا۔ وہ چہرے غور سے دیکھتا رہا، کسی خریدار کی تلاش میں جو اونٹ اور خچر خرید رہے تھے۔ اس نے ایک شخص کو گدھا دکھایا۔ اس شخص نے گدھے کو غور سے دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی کمزور ہے، 3 درہم سے زیادہ کی قیمت نہیں بنتی۔ مروان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کیونکہ یہ رقم دوا کے دام کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ پھر بھی اس نے شکریہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک اور شخص کے پاس رکا جس کی گھنی داڑھی تھی اور گدھا دکھایا۔ اس آدمی نے ہنس کر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ گدھا تو صرف میرے بچوں کے کھیل کے لیے سواری کرانے کے قابل ہے، کام کا تو بالکل نہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 درہم دوں گا۔ مردوان کو سخت مایوسی ہوئی اور وہ ایک تنگ گلی میں نکل گیا، اس کی امید پر کہ کوئی ایسا خریدار مل جائے جو گدھے کی اصل قدر سمجھے۔ وہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ہلکی اور پرسکون آواز ایک سایہ دار کونے سے سنائی دی، یہ گدھا کس کا ہے؟ مروان نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے بالکل سفید چمکدار امامہ باندھ رکھا تھا اور بھورے رنگ کی نفیس چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ سانولا مگر روشن تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی جو دل کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مروان نے آگے بڑھ کر کہا، یہ گدھا میرا ہے حضور، اور میں اسے اپنی ماں کی دوا کے پیسوں کے لیے بیچ رہا ہوں۔ بوڑھے نے گدھے کو دیر تک غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، میں یہ گدھا 10 درہم میں لیتا ہوں۔ مروان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ پورے بازار میں کوئی آدھی رقم بھی نہ دیتا۔ اس نے جھٹ سے پوچھا، آپ اتنی رقم کیوں دے رہے ہیں جبکہ یہ گدھا اس لائق بھی نہیں ہے؟ بوڑھا پرسکون لہجے میں اور پرسرار نظر سے بولا، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے لڑکے، اور تمہیں وقت آنے پر اس کا پتہ چل جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم اور یہ گدھا میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں جا کر میں تمہیں یہ رقم دوں گا۔ مروان کچھ دیر جھجکا، لیکن وقت کی تنگی اور دوا کی ضرورت نے اسے راضی کر دیا۔ بزرگ نے گدھے کی رسی پکڑی اور مروان کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ دونوں کی چھوٹے چھوٹے قدموں سے ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ مروان ایک ایسے راستے پر چل رہا تھا جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ شیخ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ان کے درمیان ایک گدھا تھا۔ پیچھے بازار کی آوازیں ایسے دور ہو رہی تھیں جیسے سمندر کی لہر ساحل سے پیچھے ہٹتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے، جہاں گلیاں تنگ تھیں اور دیواریں سفید پلستر سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ کھڑکیوں سے پرندوں کے پنجے لٹک رہے تھے جن میں قید پرندے خوشحال آواز میں گنگنا رہے تھے۔ شیخ آہستگی سے چل رہے تھے اور ان کی سفید پگڑی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ مروان کی طرف جلدی سے دیکھتے جیسے اس کے صبر اور بھروسے کو پرکھ رہے ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹے اگر تمہیں کسی سنسان راستے پر سونے کی تھیلی ملے تو اس کا کیا کرو گے؟ مروان ذرا رکا اور بولا، میں پہلے اس کے مالک کو تلاش کروں گا، اگر مل گیا تو اسے واپس کر دوں گا، اگر نہ ملا تو اس سونے کو مجھ سے زیادہ غریب لوگوں میں بانٹ دوں گا۔ شیخ مسکرائے، سر جھکا لیا اور کچھ نہ کہا۔ وہ ایک کھلی جگہ سے گزرے جس کے ارد گرد اونچے کھجور کے درخت تھے اور بچے چمڑے کی گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہاں شیخ رکے اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر مروان کو دے دیا، پھر ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کھجور کے درخت کے پاس کھڑا تھا اور کہا، یہ اس لڑکے کو دے دو مگر کھولنا مت۔ مروان سیدھا لڑکے کے پاس گیا اور تھیلا اسے دے دیا بغیر یہ پوچھے کہ اس میں کیا ہے، پھر واپس آ کر شیخ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شیخ نے خوش ہو کر سر ہلایا اور کہا، بہت اچھا کیا، اکثر لوگ تجسس میں آ کر راز کو وقت سے پہلے ہی کھول دیتے ہیں۔ راستہ آگے بڑھتا گیا اور جیسے جیسے وہ شہر کے اندر گہرائی میں گئے، گھروں کی شان و شوکت بڑھتی گئی۔ اب مکان بڑے اور خوبصورت تھے، دروازے چوڑے اور رنگ برنگے تھے۔ وہ ایک اونچی دیوار کے قریب پہنچے جس کی نگرانی 2 سپاہی کر رہے تھے جن کے ہاتھوں میں بھالے تھے۔ شیخ نے انہیں سلام کیا تو وہ جھک کر احترام سے سلام کا جواب دینے لگے اور فوراً راستہ کھول دیا۔ اب مروان کو احساس ہوا کہ یہ شخص محض ایک تاجر نہیں بلکہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ اس کی ہیبت اور لوگوں کا احترام اس کے رتبے کو ظاہر کر رہا تھا۔
لیکن شیخ نے کچھ نہیں بتایا اور بس خاموشی سے چلتے رہے۔ ایک موڑ پر ایک شاندار عمارت نظر آئی جس کا دروازہ عربی نقش و نگار سے سجا ہوا تھا۔ اس کی بالکونیاں سرخ اینٹوں سے مزین تھی اور ان سے یاسمین کے گجرے لٹک رہے تھے۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے شیخ رکے، مروان کی طرف متوجہ ہوئے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے ساتھ اندر چلو، مگر یاد رکھنا تمہیں خاموش رہنا ہے اور ضرورت سے زیادہ سوال نہیں کرنے۔ مروان کے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے وہ کسی ایسے راز کے دروازے پر کھڑا ہو جس کا انجام اسے معلوم نہیں۔ شیخ نے گدھے کی رسی پکڑی اور چند قدم آگے بڑھے۔ تب وہ عظیم دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور مروان ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہا تھا جسے اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مروان اس پراسرار شیخ کے ساتھ ایک شاندار محل میں پہنچا جو اپنی ہیبت خوبصورت تعمیر سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دروازے ساج کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے جن پر پیتل کے سنہری جھلک لیے ہوئے نقش و نگار تھے اور ان پر لٹکتے ہوئے بڑے بڑے حلقے تھے جو بادشاہوں کے کنگن جیسے دکھائی دیتے تھے۔ محل کے چاروں طرف سرسبز باغات تھے جن سے یاسمین و دمشقی گلاب کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی جو سورج کی کرنوں کو یوں منعکس کر رہی تھی جیسے کوئی آئینہ دن کا چہرہ دکھا رہا ہو۔ مروان اور شیخ محل کے اندر داخل ہوئے تو مرکزی ہال ایک بڑے صحن کی طرح دکھائی دیا۔ اس کے اونچے چھت سے روشنی بکھیرتی ہوئی بڑی بڑی کرسٹل کی جھانس فانوس لٹک رہے تھے اور اطراف میں سنگ مرمر کے ستون کھڑے تھے جن پر نہایت باریک نقش و نگار سے پھول بنے ہوئے تھے۔ خادموں کی چلنے کی آہٹ ایسی لگتی جیسے درختوں کے پتوں کے بیچ ہوا سرسرا رہی ہو۔ شیخ نے ہال کے بیچ رکھے میز کی طرف اشارہ کیا اور اس پر سیاہ مخملی کپڑا بنا ہوا ایک چھوٹا سا تھیلا رکھ دیا۔ پھر مروان کی طرف پلٹ کر نرم آواز میں کہا، یہاں میرا انتظار کرنا اور اس تھیلے کو ہرگز مت چھونا، میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا۔ شیخ آہستہ آہستہ قدموں سے ہال سے باہر نکل گئے اور مروان اس تھیلے کے سامنے رہ گیا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک خادم مروان کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں کھجور اور پستے کی پلیٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اے دوست، تم تھکے ہوئے لگتے ہو، کیوں نہ ذرا آرام کر لو، اور جب تک یہاں بیٹھے ہو یہ تھیلا مجھے دے دو، اسے سنبھالنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ مروان نے تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ تھیلا امانت ہے اور مجھے اس کے مالک نے حکم دیا ہے کہ میں اسے سنبھالوں، اس پر کسی غیر کا ہاتھ نہیں پڑ سکتا۔ خادم نے تعجب سے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا خادم آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ وہ میٹھی آواز میں بولا، یہ تھیلا مجھے دے دو اور یہ سارا خزانہ تمہارا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ مروان کے اندر غصہ ابھر آیا۔ یہ تھیلا امانت ہے اور مجھے اس کے مالک نے حکم دیا ہے کہ میں اسے سنبھالوں، اس پر کسی غیر کا ہاتھ نہیں پڑ سکتا۔ خادم نے تعجب سے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا خادم آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ وہ میٹھی آواز میں بولا، یہ تھیلا مجھے دے دو اور یہ سارا خزانہ تمہارا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ مروان کے اندر غصہ ابھر آیا اور بلند آواز میں بولا، اگر یہ تھیلا اتنا ہی بیکار ہے تو پھر تم سب اس کے بدلے اتنی چیزیں کیوں پیش کر رہے ہو؟ جہاں لوگ میں غدار نہیں ہوں، امانت میری گردن کا قرض ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ تیسرا خادم آیا اور اس نے کھانے اور رہائش کا لالچ دیا کہ اگر وہ تھیلا دے دے تو یہ سب اس کے لیے ہے۔ پھر ایک اور خادم آیا اور اس نے مروان کو ایک اصیل گھوڑے کا وعدہ کیا، لیکن مروان کا دل ایک پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہا جسے کوئی طوفان ہلا نہ سکا۔ جب وہ سب ہو رہا تھا تو شیخ واپس آیا۔ اس نے منظر کو غور سے دیکھا۔ تھیلا اپنی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ شیخ کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، بہت خوب مروان، تم نے پہلا امتحان کامیابی سے پار کر لیا ہے۔ مروان اس کا مطلب پوری طرح سمجھ نہ سکا، لیکن اس نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ آدمی کوئی بڑا راز چھپا رہا ہے اور اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ محل کے عظیم ہال میں بیٹھا ہوا تھا، خادموں اور پہرے داروں سے گھرا ہوا،
اور اپنے دل میں بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر یہ چھوٹا سا تھیلا کیا راز رکھتا ہے جسے اس پرسرار شیخ نے اس کے حوالے کیا ہے۔ اسی لمحے اس نے دروازے کے قریب مضبوط اور پر اعتماد قدموں کی چاپ سنی۔ محل کے بڑے دروازے دونوں پٹوں کے ساتھ کھل گئے اور وہی شخص اندر داخل ہوا جو مروان کا ہمسفر تھا، لیکن اب وہ صرف ایک بوڑھا شیخ نہیں رہا تھا بلکہ اس کے بدن پر قیمتی شاہانہ لباس تھا۔ مروان نے دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے آ رہا ہے۔ ان کے کپڑے سنہری دھاگوں سے مزین تھے اور سر پر بڑی سفید پگڑی تھی۔ پیچھے سپاہی ہتھیاروں سے لیس چل رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مروان گھبرا گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، بیٹھ جاؤ میرے بیٹے، آج تم میرے معزز مہمان ہو۔ مروان کانپتی زبان سے بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، جناب میں کہیں تھیلی کی حفاظت میں کوتاہی تو نہیں کر گیا؟ بزرگ نے وہ تھیلی اپنے ہاتھ میں لی اور نرمی سے ہلایا اور آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، نہیں، تم نے بہت اچھے طریقے سے حفاظت کی اور امانت ادا کی، لیکن کیا تم جانتے ہو اس تھیلی میں کیا ہے؟ مروان کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی جاننے کی پرواہ تھی جب تک کہ وہ امانت میرے سپرد تھی۔ شیخ ہنسے اور تھیلی سب کے سامنے رکھ دی۔ اس میں ایک سنہری قیمتی ہار چمک رہا تھا جو مشالوں کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ بزرگ نے سنجیدہ آواز میں کہا، یہ ہار شہر کے والی کی ملکیت ہے اور میں اس شہر کا والی ہوں۔ مردان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گیا، اٹکتی زبان سے بولا، آپ ہی شہر کے والی ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور میں تمہیں آزما رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس شہر میں کوئی ایسا ہے جو امانت کی حفاظت کر سکتا ہو جبکہ زمانہ لالچ سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہا، میرے خادموں نے مجھے بتایا کہ تم نے ان کی رشوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کاتب کو بلایا اور بڑا کاغذی فرمان لکھوایا جو انہوں نے مروان کو دیتے ہوئے کہا، آج سے تم شہر کے بازار کے نگران ہو۔ تمہیں ایک بڑا گھر اور کھیتوں سے بڑی زمین دی جاتی ہے۔ جان لو کہ جو امانت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ یہ سن کر مروان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جھک کر والی کا ہاتھ چومنے لگا اور روتے ہوئی آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے امانت کا وفادار خادم تھا ویسے ہی اس شہر کا بھی وفادار خادم بنوں گا۔ اس دن مروان قصر سے اس طرح باہر نہیں نکلا جیسے آیا تھا کہ گدھا گھسیٹتا ہوا، بلکہ وہ قصر بازار اور شہر کے لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر نکلا۔ اس کی کہانی بازاروں میں مثال بن گئی تاکہ ہر شخص جان لے کہ امانت نہ صرف روزی دیتی ہے بلکہ عزت اور مرتبہ بھی عطا کرتی ہے۔ مروان جب قصر کے دروازے سے باہر نکلا تو اس کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ ہاتھ میں ایک فرمان تھا جس کے تحت اس کے پاس زمین، بازار میں دکان، سونے سے بھری تھیلی تھی جو اسے اور اس کی ماں کو کئی سالوں کے لیے کافی تھی۔ سورج غروب کے قریب تھا اور اس کی سنہری روشنی گھروں کی چھتوں سے گزرتی ہوئی مروان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جیسے وہ اندھیروں کے بعد روشنی کو گلے لگا رہا ہو۔ وہ شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے آج کے دن کے ہر لمحے کو یاد کر رہا تھا، اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی سے لے کر بازار تک کے، پھر وہ قصر عظیم تک، اور اب یہ خوشی جو اس کے دل کو بھر گئی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر سلام کر رہے تھے، کچھ اسے جانتے تھے اور کچھ نہیں۔ یہ دن مردان کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی جہاں محنت، ایمانداری اور ہمت نے اسے غربت سے عزت اور شہر کے دلوں تک پہنچا دیا۔ مروان اسے یوں یاد کرتا تھا جیسے وہ غریب لڑکا تھا جو اپنے گدھے کے ساتھ راستوں پر گھومتا تھا۔ مروان گاؤں کے کنارے پہنچا۔ اس کے سامنے سادہ سی مٹی کی بنی ہوئی گھر تھی اور تندور میں پک رہا تازہ خوشبو کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ بچے اپنے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا ایک لمحے کے لیے رک کر سانس سنبھالی، کیونکہ اندر اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی جس نے اپنی زندگی اس کے لیے تکلیف میں گزار دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ اس کی ماں زمین پر ایک حصیر پر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ میں سوئی لیے پرانا کپڑا جوڑ رہی تھی۔ اس نے مروان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اسے دیکھ کر کہا، آواز میں حیرت اور فکر کا امتزاج تھا، مروان، تم نے گدھا بیچ دیا؟ مروان اس کے سامنے گر گیا اور گولڈ کا تھیلا اور تحریری سند اس کے سامنے رکھ دی۔
اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی، اللہ نے مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے میری غربت اور دکھ کو دیکھا اور ہمیں یہ زمین دکان اور سونا عطا کیا جو سالوں کے لیے کافی ہیں۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑے اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، الحمدللہ، جس نے میری امیدیں تم پر ضائع نہیں ہونے دیں۔ تم ایماندار اور سچے نکلے، اللہ نے تمہیں بہت سے مالداروں سے بلند کیا۔ مروان نے وہ رات اپنی ماں کو سب کچھ سناتے ہوئے گزاری، بازار جانے سے لے کر والد سے ملاقات اور اس کے امتحان تک کی پوری داستان۔ اگلے دن وہ نئے مالک کی حیثیت سے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ اس کی زیر نگرانی چلتے اور اس سے سیکھتے کہ پیسہ آتا اور جاتا ہے، لیکن ایمانداری اگر چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اس طرح اس لڑکی کی حالت بدل گئی۔ جو گدھا بیچ کر نکلا تھا وہ بازار کا مالک بن کر واپس آیا اور پورے شہر کے لوگ اس کے اثر میں آئے۔ وہ ہر شخص کو یہ سنا رہا تھا کہ ایمانداری اپنے مالک کو بادشاہ سے بلند کر دیتی ہے۔